بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کی جس نے زمین و آسمان کو بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے پہاڑوں پتھروں کو بنایا، حمد اس خدا کی جس نے آدم کو صفی اللہ بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے نوح کو نجی اللہ بنایا، حمد اس خدا کی جس نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، اور حمد اس خدا کی جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حمد اس خدا کی جس نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ دیوانوں قربان جاؤ، حمد اس خدا کی جس نے آمنہ کے لال کو محمد مصطفیٰ بنایا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان PNC 24 پر آپ کا میزبان مظہر فاروق اتاری۔ آج کے ہمارے مہمان خاص حضرت علامہ مولانا پیرزادہ ابو مبین محمد زین العابدین اتاری مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور بہت ہی خوبصورت آواز عالمی شہرت یافتہ ثناخوان نعمان کوکب اتاری مدنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہے۔ ناظرین، آج 26 رمضان مبارک کا برکتوں والا دن ہے، تو آج یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ کا یوم ولادت ہے، تو آج انشاءاللہ دھوم دھام سے ہم ان کی سالگرہ منائیں گے، اور اس پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ پیر صاحب کی جو ہے وہ منقبتیں بھی پڑھی جائیں گی، اور علامہ صاحب پیر صاحب کی شان میں گفتگو بھی کریں گے۔ تو ابھی ہم اپنے مہمان ثناخوان کی طرف چلتے ہیں، ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ نعمان کوکب اتاری سے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ جی مظہر بھائی، آج جن کا یوم ولادت ہے پیر صاحب، انہی کا لکھا ہوا ایک بہت ہی پیارا کلام مسالے بخشش سے اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ عرش اولی سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولی سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، ہے ہر مکان سے بالا، ہے ہر مکان سے بالا، میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولی سے اعلیٰ۔ کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ، کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولی سے اعلیٰ۔ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولی سے اعلیٰ۔ یہ شعر، اس سے ہو سکتا ہے کسی کو کوئی اعتراض ہو کہ آپ نے یہ کیا لکھ دیا، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، مکے سے مدینہ کو افضل کر دیا۔ بعض علماء کرام مدینہ کو افضل کہتے ہیں، بعض مکے کو کہتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے ان کے اس اعتراض کا جواب اگلے شعر میں دیا، کیا فرماتے ہیں کہ کعبے کی عظمتوں کا
منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کی عظمتوں کا، منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ، میٹھے نبی کا روزہ کعبے کا بھی ہے کعبہ، میٹھے نبی کا روزہ عرش اولی سے اعلیٰ، جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو، جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو سامنے خدایا، میٹھے نبی کا روزہ ہو سامنے خدایا، میٹھے نبی کا روزہ عرش اولی سے اعلیٰ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام امیر اہل سنت پیش فرما رہے تھے۔ یقیناً آج اس ہستی کا یوم ولادت ہے کہ جن کی برکت کی وجہ سے، جن کی کاوش اور محنت کی وجہ سے انہوں نے دنیا کو لاکھوں علماء دیے، لاکھوں حفاظ دیے، جن کی برکت کی وجہ سے لاکھوں جو ہے وہ امام بنے، لاکھوں مؤذن بنے، اور جو پتہ نہیں کیا کیا تھے، کوئی شرابی تھا تو وہ امام بن گیا، کوئی گناہ گار کتنا بھی گناہ گار تھا، تو جب عطار کے دامن میں اس نے عطار کا دامن پکڑا تو عطار نے اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ یقیناً ہم بھی سب عطاری ہیں الحمدللہ، تو آپ کے سامنے ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے بھی عطار کا دامن جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑا۔ آج اگر ہم عطار کا دامن نہ پکڑتے تو پتہ نہیں آج ہم کہاں ہوتے، یقیناً یہ سب میرے مرشد کریم کا فیضان اور آپ کی نظر کرم ہے۔ تو استاد صاحب پیر صاحب کے حوالے سے، پیر صاحب کی ولادت کے حوالے سے اور ان کی شان کے بارے میں گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دیکھیں یہ ایک مرید کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اس مرید کے پیر کا یوم ولادت آئے، وہ پیر کے جس کے سبب سے اس مرید کے درجات بلند ہوئے، اس کی بگڑیاں بنی، وہ پیر کہ جس کے سبب سے اس مرید کو کوئی جانتا ہے، وہ پیر کہ جس کے سبب سے اس مرید کے لیے سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو گیا، وہ پیر کہ جس کے سبب سے اس مرید کے لیے اللہ کے احکامات پر چلنا آسان ہو گیا، تو مرید کو خوشی تو ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں سیدی و مرشدی و مولائی و آقائی و ملجائی امیر اہل سنت ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم فرمائے، آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے سے ہمیں بھی متقی اور پرہیزگار بنائے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ امیر سنت کے بارے میں کلام کرنا ہے تو کس گوشے کو چھیڑوں اور کس گوشے کے بارے میں بات کروں، کیونکہ یہ موضوع اس قدر بڑا ہے کہ وقت کے دامن میں جگہ بہت کم ہے اور اس کو ہم کم حقوق بیان نہیں کر سکتے۔ تو میں بہت زیادہ غور و فکر کے بعد چند ایک مختصر ایسی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ جس سے انشاءاللہ سیدی و مرشدی امیر اہل سنت آپ کا تعارف بھی ہو جائے گا، اور آپ کی دین اسلام کے لیے جو خدمتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ کا تعارف کرتا چلوں اس لحاظ سے کہ آپ کی ولادت 1300 ہجری بمطابق 1950 پاکستان کے مشہور شہر کراچی میں ہوتی ہے۔ شروع سے ہی بچپن سے ہی آپ کو علم دین سیکھنے کا بڑا شوق تھا، بڑا جذبہ تھا، بڑی لگن تھی۔ اسی فیصلے کو اور اسی جذبے کو لے کے آپ پروان چڑھتے گئے۔ پھر جب آپ نے تصانیف کے میدان میں قدم رکھا تو آپ نے بہت ساری کتب و رسائل تحریر فرمائے، اور ان میں سے آپ کی جو مایہ ناز تصنیف ہے وہ فیضان سنت ہے،
جس کے اندر امیر سنت نے بہت سارے موضوعوں کو اکٹھا کر کر بیان کیا ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے موضوع کے متعلق دیکھیں تو سیدی امیر اہل سنت نے نماز کے موضوع کے متعلق نماز کے فضائل، نماز کی برکتیں، نماز کے احکام، ان چیزوں پر مشتمل کتاب لکھی فیضان نماز۔ یہ بھی ایک ضخیم کتاب ہے، اور رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جاری ہے، آپ نے رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل پر بھی کتاب لکھی جو فیضان رمضان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور آپ کے نعتیہ کلام کے بارے میں اگر بات کی جائے، آپ نے حمدیں بھی لکھی، آپ نے نعتیں بھی لکھی، آپ نے صحابہ کرام کی بھی منقبتیں لکھی اور اولیاء عظام کی بھی منقبتیں لکھی، اور آپ کے مجموعے کا نام وسائل بخشش ہے جو سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے۔ ان سینکڑوں صفحات میں ہزاروں اشعار آپ نے لکھے ہیں، کہیں سرکار علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہو رہی ہے، کہیں سرکار کے صحابہ سے محبت بیان کر رہے ہیں، کہیں اللہ کے اولیاء کی محبت بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مرد مجاہد نے اپنے قدم جس میدان میں رکھے اس میدان میں آ کر اپنے لوگوں کو منوایا۔ اور آپ کے اگر سفر حج کے بارے میں بات کی جائے، سفر مدینہ، یہ یاد رہے میں مختصر وقت کے اندر شارٹ چیزیں بیان کر رہا ہوں، ان میں سے ہر چیز کا بیان کیا جائے نا تو ایک پورا بیان بن سکتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلا سفر مدینہ 1400 ہجری بمطابق 1979 سب سے پہلا آپ کو سفر حج نصیب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت عطا کی، اور اس کے بعد آپ کئی مرتبہ حج کی سعادت حاصل کر چکے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں، بے پناہ پیار کرتے ہیں، اپنے مریدوں کو بھی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ انڈیا کے، ہندوستان کے ایک عالم دین ہیں سید صاحب، سید ہاشمی میاں، بڑے مشہور و معروف، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے اور ناظرین کو بھی پتہ ہوگا، سنا ہوگا۔ وہ امیر سنت کے بارے میں یہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو اعلیٰ حضرت بتایا ہے۔ احمد رضا کون ہے؟ الیاس قادری وہ ذات ہے جو لوگوں کو اعلیٰ حضرت پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ہم کو کہتے ہیں، ہم بتاتے ہیں احمد رضا یہ ہے، اور الیاس قادری نے نہ صرف اپنے مریدوں کو بلکہ اپنے سے محبت رکھنے والوں کو بھی اعلیٰ حضرت کو گھول کے پلایا ہوا ہے کہ ان کے اندر ذرا بھی اعلیٰ حضرت کو لے کر نرمی نہیں، جو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا اس پر آنکھیں بند ہیں۔ تو آپ اسی پر ماشاءاللہ علامہ بدر رضوی جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ شعر میں آپ نے فکر رضا کا ذکر کیا، کیا فکر رضا ہے؟ کیا فکر رضا آشکار جو عالم پہ کیا وہ کیا ہے؟ فکر رضا یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے، محبوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو یہ جہان ہے، یہ فکر رضا ہے۔ تو چونکہ آپ اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، بڑی والہانہ محبت کرتے ہیں، اسی بنا پر آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے دست حق پر آپ نے بیعت کی، اور اس کے علاوہ کئی علماء اور مشائخ سے آپ کو کئی سلاسل میں بیعت کرنے کی اجازت حاصل ہے، خلافت حاصل ہے، اور خصوصاً بالخصوص جو 4 بڑے سلسلے شمار کیے جاتے ہیں، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور چشتیہ، ان کی بھی سیدی امیر سنت کو خلافت حاصل، یعنی اگر آپ چاہیں تو ان سلسلوں میں بھی لوگوں کو بیعت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دعوت اسلامی کی بنیاد کے بارے میں اگر ذکر کیا جائے کہ دعوت اسلامی کا قیام کب ہوا، امیر سنت نے سن 1980 میں اس مدنی مقصد کے تحت کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی،
اور تادم بیان آپ کو سن کر خوشی ہوگی، یقیناً آپ کے علم میں بھی یہ اضافہ ہوگا، تادم بیان کم و بیش 40 سال کا عرصہ گزرا۔ دعوت اسلامی کے پاس 108 ڈپارٹمنٹ ہیں، 108 شعبہ جات ہیں، جن میں سے ایک شعبہ مدنی چینل ہے، آپ دیکھتے بھی ہوں گے، دوسرا شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے۔ یہ صرف میں آپ کو موٹے موٹے شعبے گنوا رہا ہوں جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، بہت سارے شعبے ایسے بھی جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں، کیونکہ وہ باریکی میں کام کر رہے ہیں۔ یہ شعبے وہ ہیں جو لوگوں میں نمایاں ہیں۔ تو مدنی چینل عام، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ عام۔ جامعۃ المدینہ میں ہوتا کیا ہے؟ بچوں کو درس نظامی سکھائی جاتی ہے، فری آف کاسٹ ان کو مفتی بنایا جاتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ میں بچوں کو حفظ کروایا جاتا ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، اور تادم بیان آج کی تاریخ میں دعوت اسلامی امت مسلمہ کو 92,000 حفاظ کرام دے چکی ہے۔ کہ آج کی تاریخ میں 92,000 ایک فکر ہے، 92,000 ایسے بچے ہیں کہ جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہو چکا ہے۔ یہ شان امیر سنت کی ہے کہ آپ نے 1980 میں دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی، اور یہ مقصد اس مقصد کے تحت رکھی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ الحمدللہ یہ قدم سے قدم بڑھاتے گئے، قافلے سے قافلہ ملتا گیا، اور آج دعوت اسلامی آپ کے سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین سنا آپ نے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کا لوگوں پر جو ہے وہ کتنا احسان ہے، کتنا احسان ہے کہ انہوں نے امت کو 92,000، جیسے استاد صاحب بتا رہے ہیں، 92,000 حفاظ دیے، ان قریب انشاءاللہ لاکھ تک بھی پہنچ جائیں گے۔ 92,000 40 سالوں میں 92,000، اور کئی ہزار عالم جو ہے وہ امیر اہل سنت کی زیر نگرانی جو ہے وہ بنے۔ تو الحمدللہ امیر اہل سنت کی نگرانی میں الحمدللہ 200 سے زائد ممالکوں میں دین کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اور یہ صرف 40 سالوں میں۔ کچھ تحریکیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پتہ نہیں کتنا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی الحمدللہ ایسی تحریک ہے کہ جو مسلک پر بھی اور عقائد پر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پہرا دے رہی ہے الحمدللہ۔ دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہم کسی بھی زبان سے وہ ہے وہ شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ امیر اہل سنت نے ہمیں جو کچھ بنا دیا اس قابل نہیں تھے، جو کچھ ہم جو ہے وہ بن گئے۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ اور یہ سارا مرشد کریم کا فیضان ہے کہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، قسم خدا کی جب ہم اتاری نہیں تھے، جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھے، اس وقت ہمیں کون جانتا تھا، کون ہمارا نام لیتا تھا، کون ہمیں مظہر فاروق اتاری کہتا تھا، کون ہمیں علامہ زین العابدین اتاری مدنی کہتا تھا، کون ہمیں نعمان کوکب اتاری مدنی کہتا تھا۔ آج ہم جو لوگ ہیں وہ ہمیں لقب دے کر پکارتے ہیں، کوئی قاری کہہ رہا ہے، کوئی علامہ کہہ رہا ہے، کوئی مولانا کہہ رہا ہے۔ یہ صرف میرے پیر کا فیضان ہے، یہ صرف میرے پیر کا فیضان ہے۔ ہم نے امیر اہل سنت کا دامن تھاما، دامن پکڑا، ان کے ہاتھ میں بیعت کی، تو الحمدللہ یہ سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ ان مبارکوں کے بطاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پیر صاحب کی کوئی پیاری سی منقبت سنا دیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ جی مظہر بھائی ماشاءاللہ جس طرح پیر صاحب کی شان کے حوالے سے ہم نے سنا، آپ کے روزمرہ کے کام، دن رات کی کاوشیں جب ایک مرید دیکھتا ہے تو پھر وہ فخر سے کہتا ہے کہ پیر میرا پیر میرا پیر میرا سونا پیر میرا پیر میرا پیر میرا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا آنکھوں کا تارا
دل کا سہارا سوہنا سوہنا پیارا پیارا پیر میرا پیر میرا میرا سونا پیر میرا پیر میرا پیر میرا کتنے بنائے عالم و حافظ کتنے بنائے عالم و حافظ کتنوں کو ہے تم نے سوارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے بھاویں لکھاں کروڑاں دا وے ہووے بھاویں لکھاں کروڑاں دا وے ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم ہووے جدوں ملک الموت نے آنا ہے اوتھے پیر میرے نے بھی آنا ہے مینوں کلمہ یاد کرانا ہے بری موت تو مینوں بچانا ہے نالے چوک بکی دفنانا ہے نالے چوک بکی دفنانا ہے ربا پیران دے وی پیر دی خیر ہووے ربا پیران دے وی پیر دی خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈی نسبت کتنی پیاری ہے ساڈی نسبت کتنی پیاری ہے اتاری ہے بڑی پیاری ہے اتاری ہے بڑی پیاری ہے ربا سارے اتاریاں دی خیر ہووے ربا ساری اہل سنت دی خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ استاد صاحب میں کراچی گیا تھا ایک مرتبہ، گیا تو 3-4 مرتبہ ہوں لیکن ملاقات پیر صاحب سے ایک بار ہوئی ہے تو ماشاءاللہ جب چہرہ دیکھا نا پیر صاحب کا اللہ اکبر جیسے چاند چمک رہا ہوتا ہے نا ایسے چہرہ۔ اور آج کل جو ہے نا وہ پیر ان کو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں نذرانے دیتے ہیں لیکن میرے پیر کی کیا بات ہے کیا بات ہے۔ عمان میں جب میں ان سے ملاقات پیر صاحب سے کی نا تو پیر صاحب نے مجھے اپنے بابرکت ہاتھوں سے ایک نوٹ عطا فرمایا اور پیر ایسا ہے کہ اپنے مریدوں کو وہ پیسے دیتا ہے۔ کیا شان ہے میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی۔ تو استاد ماشاءاللہ اسی پہ حاجی شاہد اتاری جو کہ مرید خاص ہیں پیر صاحب کے، آپ جو ہے وہ شعر لکھتے ہیں کہ کنا سوہنا چہرہ اے کنا پیارا امام اے 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 میرے سونے سونے مرشد دا میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سوہنا سوہنا میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سوہنا۔ یقیناً اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو دیکھیں نا تو رب تعالیٰ یاد آ جائے۔ یقیناً اللہ والے ہیں میرے پیر۔ تو استاد صاحب پیر صاحب کی شان کے بارے میں آپ اور کیا ارشاد فرمائیں؟ دیکھیں باتیں نکلتی جا رہی ہیں
میں چاہ رہا ہوں کہ جتنی وقت کے دامن میں گنجائش ہے اتنی باتیں کریں. محبت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، محبت بہت بڑی چیز ہے. حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا بیان کرنے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اسی حدیث کے اگلے حصے میں جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا کے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میں اپنے بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں. یعنی بندہ جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، ناظرین سے بھی میں یہ عرض کروں گا، بندہ جب اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ بندہ محب ہوتا ہے اور اللہ اس کا محبوب ہوتا ہے. بندہ محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ وہ ذات ہوتی ہے جس سے بندہ محبت کرتا ہے. بندہ عابد ہوتا ہے اور رب اس کا معبود ہوتا ہے. بندہ ساجد ہوتا ہے اور رب اس کا مسجود ہوتا ہے. کہتا رب تبارک و تعالیٰ ہے اور کرتا بندہ ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اور جب وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. پہلے یہ تھا کہ کہتا رب تھا، کرتا بندہ تھا، لیکن جب بندہ رب کا محبوب بن جاتا ہے، جب رب کی بارگاہ سے بندے کو یہ ندا آتی ہے حتی احبہ، اب کہتا بندہ ہے اور کرتا رب ذات. یعنی بندہ اپنے زبان سے الفاظ ادا کرتا جائے، بندہ دعا کرتا جائے. اس لیے ہم جا کر درباروں پر دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا میں نکما، میری زبان بھی گندی، لیکن جس کی پاک بارگاہ میں آئے ہیں یہ تیرا پسندیدہ ہے، اس کے صدقے میں ہی میری جھولی کو بھر دے. تو فلسفہ محبت کا بیان کرنے لگا تھا. تھوڑا سا 14 صدیاں پیچھے لے کر جانا چاہوں گا کہ جب بندہ اللہ کی محبت میں آتا ہے تو ابو بکر ہوتا ہے، اور جب اس بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے تو صدیق اکبر بن جاتا ہے. یعنی بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کی طرف چلتا ہے، ابو بکر ہوتا ہے، اور جب اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے تو وہ صدیق اکبر بن جاتا ہے. علامہ صاحب، بندہ جب اللہ کی راہ پر چلتا ہے عمر ہوتا ہے، اور جب اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے فاروق اعظم بن جاتا ہے. بندہ جب اللہ کی راہ پر چلتا ہے عثمان ہوتا ہے، عثمان غنی ہوتا ہے، اور جب اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اب وہ ذی النورین بن جاتا ہے. اللہ کی راہ پر جب بندہ چلتا ہے علی ہوتا ہے، اور جب اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے مولا مشکل کشا بن جاتا ہے. تھوڑا سا اور آگے لے کر چلوں گا. بندہ جب اللہ کی راہ پر چلتا ہے، رنگ کا کالا ہے، ذات کا حبشی ہے، دنیا کالا کہہ کر چڑھاتی ہے، اللہ کی راہ پر چلتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اب جب وہ محبوب بن جاتا ہے نا، حضرت عمر ہاتھ پکڑتے ہیں، چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں بلال دنیا نہ جانے تجھے کیا کہتی ہے، انتا سیدنا بلال، تو ہمارا سردار لگتا ہے. یعنی جب بندہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے بلال ہوتا ہے، اور جب اللہ اس بندے سے محبت کر لیتا ہے تو عاشقوں کا امام بن جاتا ہے. بندہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے نعمان بن ثابت ہوتا ہے. بات لمبی چل رہی ہے، میں کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بندہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے عبد القادر ہوتا ہے، اور جب اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے غوث اعظم بن جاتا ہے. بندہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے نعمان بن ثابت ہوتا ہے، اور جب اللہ بندے سے محبت کر لیتا ہے امام اعظم بن جایا کرتا ہے. بندہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے احمد رضا ہوتے ہیں، اور جب اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اعلیٰ حضرت بن جایا کرتے ہیں. اور بندہ جب اللہ کی راہ پر چلتا ہے الیاس قادری ہوتا ہے، اور جب رب اس بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کراچی کا کلندر بنا دیتا ہے، اسے کراچی بٹھا کر پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کا شرف عطا کرتا ہے. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری. کیسا میٹھا کلام ہے یہ آج کا نوجوان، یہ آج کا باولا نوجوان جو کسی کی سنتا نہیں. یہ ایک بار فرما دینا بیٹا داڑھی ہاتھ رکھا کرو، داڑھی پر ہاتھ پھیر کر فرما دینا، وہ کہتا ہے جی لبیک. یہ ایک بار فرما دینا بیٹا نماز نہیں پڑھتے،
آج کے بعد شروع کر لو. وہ بیٹا نمازیں تو کیا تہجد بھی قضا نہیں کرتا. کیا بات. ایسی شان ہے. شانیں تو بہت ساری ہیں. امیر سنت کے 5 نمایاں کام ہیں جو آپ نے کیے، ان میں سے مختصر شارٹ کٹ انداز میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا نمایاں کام جو سیدی امیر علیہ سنت نے کیا، لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیمات سے روشناس کروایا. آپ نے قرآن پاک کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کروایا، اور آپ نے اپنے محبین، متعلقین اور موریدین کو تاکید فرمائی کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھیں، پڑھ کر خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی سنائیں. صرف آیت نہیں پڑھیں، فرمایا آیتوں کا ترجمہ بھی پڑھو، آیتوں کی تفسیر بھی پڑھو، تاکہ پتہ چلے رب کیا کہتا ہے. دوسرا نمایاں کام، آپ نے قرآن پاک کی طرح احادیث مبارکہ اور حقیقی اسلامی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مساجد میں نمازوں کے بعد درس دینے کا طریقہ بھی رائج فرمایا. یعنی آپ سے پہلے شاید آپ نے سنا ہوگا کہ مسجدوں میں درس ہوتا تھا. امیر علیہ سنت آئے، دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی، اس کے بعد مسجد میں درس شروع ہو گیا. مسجد میں، یہ بھی آپ کا ایک نمایاں کام ہے. تیسرے نمبر پر تبلیغ دین کا ایک انداز جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے دوسری جگہ جا کر تبلیغ کرتے، مسلمانوں کو تبلیغ کرتے، کافروں کو اسلام کی تبلیغ کرتے. تو امیر علیہ سنت تبلیغ دین کے لیے بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ محمد الیاس اتار قادری نے اس طریقہ کو باقاعدہ اور منظم انداز میں رائج فرمایا. اس کے علاوہ چوتھی خصوصیت، کتاب پڑھنا، کتاب دوست آپ نے پیدا کیے. آج علم دین سے بڑی دوری ہے، کتابوں کو پڑھا ہی نہیں جاتا. پہلے یہ تھا کہ جگہ جگہ لائبریری ہوتی تھی، مطالعہ کرنے کے لوگ وہاں موجود ہوتے تھے. لیکن چونکہ جاتے دور میں انٹرنیٹ عام ہے، ہر وقت لوگ موبائلوں میں ہی لگے رہتے ہیں، کمپیوٹر میں لگے رہتے ہیں. تو آپ کا یہ نمایاں دینی نمایاں خدمت ہے کہ آپ نے کتاب کو پڑھنا، کتاب کا مطالعہ کرنا، اس کو لوگوں کے اندر رائج کیا. اور پانچواں جو آپ کا بنیادی کام ہے، جو صرف آپ کا ہی حصہ ہے، جو آپ نے امت میں رائج کیا، عمومی طور پر شہروں اور گنجان آباد علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے اندر دینی شعور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن گاؤں والوں میں اتنا شعور نہیں ہوتا. تو امیر علیہ سنت نے دینی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے گاؤں با گاؤں، جگہ با جگہ، ہفتے میں 1 دن علاقے سے باہر دوسری مسجد میں جمع ہو کر لوگوں کو جمع کر کے دین اسلام کے مسائل سکھانے کا طریقہ رائج کیا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس مرد کلندر عظیم علمی روحانی شخصیت کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، تقوی میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرمائے. آپ نے ماشاءاللہ فرمایا نا کہ پیر صاحب جو ہیں وہ آپ نے نوجوانوں کو اپنے میٹھے کلام سے راہ راست پر لے کر آئے ہیں. تو اسی پر ایک پنجابی کا شعر کہ لکھاں نوجواناں نو داڑیاں رکھوائیاں نے، امام سجوائے نے تے زلفاں رکھوائیاں نے، سنتاں سکھانا کم میرے پیر اتار دا، میرا پیر 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 امام والا پیر. یہ نعرے ہم لگا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ پیر ایسا ہوتا ہے. امام والا میرا پیر، زلفوں والا میرا پیر، داڑھی والا میرا پیر، میرا پیر بس میرا پیر، میرا پیر 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 میرا پیر. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ناظرین، دیکھا آپ نے کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے شان امیر اہل سنت بیان فرمائی، اور ہمارے نعمان کو اتاری مدنی صاحب نے پیر صاحب کی منقبت بھی پڑھی. تو علامہ صاحب مختصر 2-3 منٹ رہتے ہیں، تو اس میں جو ہے یہ قرآن پاک میں بھی کیا ان اللہ والوں کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ ہم ان کا جو ہے یہ اب جشن ولادت منا رہے ہیں. تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یا پیر کا جو جشن ولادت کیسے، کیا ہم اس پہ جو ہے وہ کیا ان کو کوئی جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ہم بعد میں کلام کریں گے. آپ بتا رہے ہیں کہ 2-3 منٹ ہیں. میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں. یقیناً قرآن میں بھی ذکر موجود ہے، حدیث میں موجود ہے. حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کرنے لگا ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے نا،
اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو طلب کرتا ہے، جبریل رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر، تو بھی پیار کر۔ اچھا رب اور کیا حکم ہے؟ یا اللہ اور کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جا کے فرشتوں میں بھی اعلان کر دے رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی پیار کرو۔ اللہ اور کیا حکم ہے؟ یا اللہ اور کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جا زمین والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے خود پیار کرتا ہے، جبریل کو حکم دے رہا ہے کہ تو بھی پیار کر، جبریل کو حکم دے رہا ہے جا کے فرشتوں سے کہو، آسمان میں جتنے فرشتے ہیں، کہ تم بھی اس بندے سے پیار کرو، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین والے لوگوں کے دلوں میں اپنے اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ موٹی مثال دوں گا، دیکھیں آپ کا بھی ظاہر ہے برتھ ڈے آتا ہوگا، میرا بھی آتا ہوگا، علامہ صاحب کا بھی آتا ہوگا، ہم اپنا مناتے بھی ہوں گے، ہم نے اپنا منایا، ہمیں کبھی قرآن و حدیث نہیں یاد آیا، ہم جب اللہ والوں کا مناتے ہیں تو قرآن حدیث یاد آ جاتا ہے، تو پتہ چلا یہ پھکیاں اور تھے پیڑا اور والا کام ہے۔ قرآن و حدیث موجود ہے، انشاءاللہ کبھی وقت کے دامن میں جاؤ گا ہوئی تو قرآن اور حدیث سے دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا جائے گا کہ جشن ولادت منانا بالکل جائز ہے، اسلام کا طریقہ۔ انشاءاللہ۔ تو ناظرین سنا آپ نے شان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا زین العابدین اتاری مدنی صاحب تشریف لائے اور نعمان کو اتاری مدنی صاحب تشریف لائے، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔